مسلسل اس بات کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ان دونوں دو مقامات پہ اگلے سال کے لیے دو نئے ترقیاتی میزانیے ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ مظفر آباد سول سیکریٹریٹ میں آزاد کشمیر کا سالانہ ترقیاتی پروگرام 2026-27 حتمی شکل اختیار کر رہا ہے۔ یہ سال شروع ہوا کرتا ہے 1 جولائی سے اور 30 جون 2027 کو یہ ختم ہوگا۔ یہ وقت ہے کہ جس میں اس پہ بات کی جانی چاہیے، کوشش کی جانی چاہیے۔ اسی طرح ٹھیک انہی اوقات میں اسلام آباد کے اندر پی ایس ٹی پی کو وہاں کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت کا کام ہے کہ وہ اس پہ توجہ دے۔ ہم جون 2025 سے مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں، چونکہ ہم نے پچھلے 3 الیکشنوں میں پی ایم ایل این کی مقامی طور پہ سپورٹ کی کہ شہباز شریف صاحب وہاں ہیں، اسحاق ڈار صاحب وہاں ہیں، آپ آئے روز وہاں جاتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس جاتے ہیں، امیر مقام صاحب کے پاس جاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے پی ایس ٹی پی سے متعلقہ جو ہمارے معاملات ہیں ان کو لے کے چلیے اور پھر اس کا تعاقب کیجیے تاکہ کوئی زمین پہ کوئی چیزیں نظر آئیں۔ آج نوسیری کی ٹنل خراب ہے، ابھی ٹھیک کر رہے ہیں، وہ تو پانی ادھر آ رہا ہے۔ جب ٹنل ٹھیک ہو جائے گی، پانی پھر موڑ دیا جائے گا، کیسے گرمیوں میں یہاں لوگ رہیں گے اور مرد پھر باہر نکل جاتے ہیں، عورتیں مرد کیسے گھروں کے اندر رہیں گے، بچے کیسے رہیں گے، 4 درجہ کم از کم ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، لوگ کیسے اس میں جیئیں گے۔ یہ رائٹ ٹائم ہے کہ ان سے کہا جائے کہ ستمبر 2018 سے آپ کے وزیر اعظم پاکستان کے سیکریٹریٹ میں وہ فائل پڑی ہے جو طے شدہ معاملات ہے مابین حکومت آزاد کشمیر و حکومت پاکستان بسلسلہ نئی واٹر سپلائی مظفر آباد شہر، واٹر باڈیز نیلم پہ اور سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس، یہ چیزیں طے شدہ ہیں، یہ وابڈا نہیں کرنی ہے، یہ حکومت پاکستان میں پیسہ دینا ہے۔ تو کہاں ستمبر 2018، کہاں آج 2026، کون کرے گا یہ بات؟ شہباز شریف صاحب سے، احسان ڈار صاحب سے، احسن اقبال صاحب سے کون کرے گا؟ آپ کو ہم مسلسل کہتے رہے، آپ نے پی ایم ایل این کے قائدین نے ہماری بات، انہوں نے سوچا اپنی نوکری مانگ رہا ہے، انہوں نے سوچا اس کی وہ اپنی سکیم ذات کا مسئلہ ہے، مسلسل ہم آپ کو بتاتے آ رہے ہیں، آپ نے اس کو اہمیت نہیں دی۔ چنانچہ اب ہمیں خدشہ ہے کہ اس بار کے بھی پی ایس ٹی پی میں وہاں ہمارے یہ نیلم جیلم کے مقامی سطح پر نقصانات کا ازالہ شامل نہیں ہے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ ہماری بار بار کی استدعا فریاد کرنے کے باوجود آپ نے ہم کمزوروں ناتوانوں کی بات نہیں سنی، نہیں شامل کرا سکے آپ لوئر ٹوپا کوہالا جو مری ایکسپریس ہوئے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، پہنچ کے لیے بہت ضروری ہے، باہر سے ایک سڑک آتی ہے اور ہمارا سفر آسان ہوتا ہے، اس پہ اتنا کام ہوا آپ نہیں شامل کرا سکے۔ آپ نہیں شامل کراتے ہیں چھوٹے جو ہمارے 2 ایئرپورٹس ہیں ان کی توسیع، راولاکوٹ اور مظفر آباد کی، آپ نہیں ان سے ٹائم فریم لیتے ہیں کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ میرپور میں کب بنے گا، میرپور کوالیفائی کرتا ہے کب بنے گا، کہ یہ قصہ ہی چلتا رہے گا، سروے ہی ہوتے رہیں گے، یا الیکشن آئے گا ایک کتبہ لگے گا، پھر اگلی حکومت اس کتبے کو اکھاڑ کے باہر پھینکے گی۔ آپ نے ایک دفعہ سنجیدہ بات نہیں کی وزیر اعظم پاکستان سے کہ جناب یہ 2020 میں طے ہوا تھا، اسد عمر صاحب کی ساتھ جو میٹنگ فاروق حیدر صاحب کی ہوئی تھی جس میں مین پی بیسی تھی، چیئرمین معائنہ کمیشن ان کے ساتھ تھا، یہ طے ہوا تھا ابتدائی طور پہ مانسرہ مظفر آباد موٹر وے کو اور پھر لوہار گلی ٹنل کو، آپ نے بیچ میں نئے دیہات اور نئی چیزیں ڈال کے پہلے سے کیا ہوا کام اس کو الیکشن کی بنیاد پہ آپ نے تباہ کر دیا۔ اب 5 سال ہو گئے، آخر کب اس پہ کام ہوگا؟ الیکشن میں پھر کتبہ لگے گا، پھر خدا وہاں سے اگر ایک حکومت چلی جائے گی، یہ حکومت بھی اسلام آباد والی، پھر اگلی حکومت اگلی بات کرے گی۔ آپ نے قیمتی وقت ضائع کر دیا، پاکستان میں جو کام کرانے کا ٹائم تھا آپ نے وہ قیمتی وقت ضائع کر دیا، اور اس بار بھی آپ ہماری فریاد کے باوجود پی ایس ٹی پی میں شامل نہیں کرا سکے۔ اے جے کے ٹی وی سینٹر 3 ڈبہ میں ہے، 200 کنال ہے سنگڑی محرہ میں، وزارت اطلاعات نشریات حکومت پاکستان کی خرید کردہ اراضی، کیوں نہیں بناتے ایک نیا جدید ٹی وی سینٹر؟ تو یہ کون کرے گا؟ یہ آپ کے کرنے کے کام ہے، لیکن آپ کہتے ہیں ہمیں تو ووٹ ملتے ہیں بچے کی نوکری پہ، کہ نوکری کا جو چکر ہے اس میں ہمارے ساتھ لوگ چلتے ہیں اور سکیموں پہ چلتے ہیں۔ آپ لگے رہے، آپ لگے ہوئے، لیکن قدرت کی تعزیر بڑی سخت ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ مظفر آباد میں جو اس وقت پی ایس ٹی پی بن رہا ہے، اس میں نومبر 2021 میں کیپٹل ڈیولپمنٹ پیکج نہ صرف مظفر آباد کا اڑا بلکہ راولاکوٹ اور میرپور شہر، ہم تینوں کی بات کرتے ہیں، تینوں شہروں کا انہوں نے اڑا دیا۔ شہروں کی حالت دیکھیں، یہاں انسان رہ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، جی نہیں سکتا، مر نہیں سکتا۔
آپ نے تینوں شہروں کے پیسے اڑا دیے. نومبر 2021 میں جب قیوم نیازی صاحب وزیر اعظم تھے یہ منصوبے اڑائے گئے تھے. سینئر وزیر خواجہ فاروق تھے, ماجد خان وزیر خزانہ تھے, چوہی رشید وزیر ترقیات تھے. میں غلط کہتا ہوں بھائی, مجھے باندھے پکڑے, مجھے سزا دیں کہ آپ غلط بیان نہیں کرتے ہو. آپ نے اتنا بڑا ظلم کیا, پھر اگلے 4 بجٹوں میں شامل نہیں ہو سکا. اب یہ 2026-27 میں بھی کیپٹل ڈیولپمنٹ پیکج اور میر پور اور راولہ کوٹ شہر شامل نہیں ہوں گے تو یہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ تقریروں سے یہ 3 بڑے شہر ٹھیک ہوں گے, کوٹلی کب ٹھیک ہوگا؟ صرف اور صرف ان کے ہاں وعدے ہیں, مالائیں ہیں اور ان کے پاس پھول ہیں, عملی کرنے کے کام ان کے پاس نہیں ہے. آپ مظفر آباد شہر کے اندر دیکھیں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کا تعلق جو منظور شدہ منصوبہ جات تھے, چیلا برج منظور شدہ, ایک MLA ایک ہوٹل اونر نے اڑا دیا, ہم سب اس کو دیکھ رہے ہیں. آج وہ ہوٹل اونر چیئرمین PSC کے حیثیت سے حلقہ 3 میں PMLN کی کمپین کر رہا ہے, صرف اس لیے کہ PMLN نے اس پل کے لیے اس کا ساتھ دیا, عوام کا ساتھ نہیں دیا. چیلا بائی پاس بہت ضروری ہے نیلم سے ملانے والی, وہاں سے گاڑی گزر نہیں سکتی ہے, وہاں ایک بائی پاس بہت ضروری ہے. امبور رشید آباد بائی پاس بہت ضروری ہے, یہ بند ہو جاتا ہے دمیل چھتر سارا ایریا امبور کا رشید آباد تک, یہ بہت ضروری ہے. یہ ماسٹر پلان کے منصوبہ جاتا ہے, یہ MCTP کے بقایا منصوبہ جات ہے. دمیل کی لینڈ سلائیڈ ہے, بالکل وہ سارا ایریا بیٹھ رہا ہے. CDO نے اس پہ ورکنگ کی ہوئی ہے. اسلام آباد میں بھی وہ ہم نے پہنچائی تھی وہ سکیم, وہ PC1 35 کروڑ کے لگ بھگ. کون دے گا یہ پیسے؟ آپ دیں گے, حکومت پاکستان دے گی. کیسے ہوگا؟ 4-6 کروڑ سے تو وہ دمیل وہ نہیں بچ سکتا. تو کئی منصوبہ جات ہیں مظفر آباد شہر کے جو منظور تھے, انہیں منسوخ کیا گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹراما سینٹر CMH منظور تھا, 3 سال اس پہ لگے اور انہوں نے اڑا دیا. اب 4تھا سال 5واں سال ہے, کہیں نہیں ہے. آپ دیکھیں وہاں کیا اشر ہوتا ہے ٹراما سینٹر نہ ہونے کی وجہ سے. 200 بیڈ CMH کے منظور شدہ تھے, اٹھائے یہاں سے چوہی رشید وغیرہ نے, ادھر لے گئے, ادھر سے انوار اور کنل وقار ٹکرے. کیا ظلم کیا. آج آپ کا اپنا وزیر صحت ہے, بول نہیں سکتا ہے. آج آپ کا اپنا وزیر صحت ہے, بول نہیں سکتا ہے ایمز کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے, بات نہیں کر سکتا ہے کارڈیک سینٹر کو صحت کارڈ دینے کے لیے غریبوں کے لیے. کیسے درپدر ہیں لوگ علاج معالجہ کے لیے, بول نہیں سکتا وزیر صحت. اور یہ سیاستدان PMLN کے اور پیپلز پارٹی کے ہوں کہ یہ جو شوگر سینٹر یہاں پہ WHO والے چلا رہے تھے پرانے سول ہاسپٹل میں, سٹی BHU میں, یہ کون بحال کرے گا؟ یہ ایک افسر نے اڑا دیا, اب آپ وزراء ہیں, وزیر اعظم ہے, کون بحال کرے گا؟ تو کوئی ایسا پروجیکٹ جو مظفر آباد شہر کا ہے اس کی طرف یہ نہیں آتے. جائیے آپ دیکھیے سبزی منڈی موری گوجرا میں 3.25 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ ہو کے وہاں بہترین کام اس کنٹریکٹر نے کیا تھا, موقع پہ پڑا ہے. 5واں سال جا رہا ہے, اس کے لیے 2-2.5 کروڑ اس کو مکمل کرنے کے لیے نہیں دے رہے. اس پل پہ سبزی منڈی کی وجہ سے کیا اشر ہوتا ہے علامہ اقبال برج پہ. ہمارے لیے 2.5-3 کروڑ روپے میں یہ کیسا کیپٹل ہے اور یہ کیسے سیاستدان ہے؟ یہ امیر مقام آتا ہے یہ ایسے اچھل رہے ہوتے ہیں, یہ آگے سے لوگوں کو ہٹا رہے تھے کہ بھائی کیا ہے وزیر امور کشمیر, کیا چیز ہے. ہمارے اسلاف نے جو بندوقوں اور دیسی بندوقوں اور کلاڑیوں سے جو جنگ لڑی تھی, 1 سال میرا والد فریڈم فائٹر قید رہا ہے, ہندوستان کے مہاراجہ کی قید میں رہا ہے, میرے والد جیسے کئی عظیم لوگ حریت پسند قید رہے. اس لیے ہم نے کی تھی کہ ہماری ان کی نسلیں جو امیر مقام اور رانا ثناء اللہ کے نعرے بجڑ گے. اب یہ ہے 2026 میں ہمارا لیول نہیں آ رہے. ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں نہ اس مظفر آباد میں جو تیار ہوتے ہیں نہ ان کی طرف آ رہے ہیں, نہ اسلام آباد میں جو اس وزیر اعظم کا اختیار ہے نہ اس کے پاس آ رہے ہیں, نہ اس وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. تو پھر آپ الیکشن کیوں لڑتے ہیں؟